السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع ذکر الہی کی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اپنی گفتگو میں اسی موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور سارے جہان کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے ذکر، جس کے معنی ہیں یاد کرنا، یاد رکھنا اور چرچا کرنا وغیرہ۔ یوں تو لفظ ذکر نہایت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن کوزے میں سمندر کے مثل اپنے اندر تمام عبادات، تمام معاملات کو اکٹھا کیے ہوئے ہے، جس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ذکر نام ہے ہر اس عمل کا جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ تحیۃ و ثنا کے حکم کی تعمیل میں ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، چاہے اس عمل کا تعلق عبادات سے ہو جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، یا وہ معاملات سے متعلق ہوں جیسے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، پڑوسیوں، رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو کرنا۔ حضرات محترم، یہ تمام عبادات، یہ تمام معاملات ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کریں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارا اپنے والدین کی خدمت کرنا بھی ذکر الہی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، تو ہمارا اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی ذکر الہی ہے۔ اگر ہم
اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا حسن سلوک کا معاملہ کرنا بھی ذکر الہی ہے۔ اگر ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے رزق حلال کماتے ہیں تو ہمارا رزق حلال کمانا بھی ذکر الہی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، جن میں سے چند آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفًا، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے۔ اور حضرات محترم، اللہ رب العزت سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِیلًا، اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ اور سورہ دہر میں ارشاد باری ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، کہ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ان تمام آیات کریمہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ محبوب مکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس کا ایسا ذکر کیا کہ ساری کائنات جھوم اٹھی، زمین کے چپا چپا پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا ذکر الہی تھی، ان کی جلوت میں اللہ کے ذکر کی گونج ہوتی، ان کی خلوت میں اللہ کے ذکر کی رفاقت ہوتی، ان کی زبان مبارک پر ذکر الہی ہوا کرتی تھی، ان کا قلب منور ذکر الہی سے لبریز ہوا کرتا تھا، ان کا روگجا ان کے رب کا ذکر کرتا تھا، وہ کسی لمحہ اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہوئے، حتیٰ کہ سوتے تب بھی قلب سلیم ذکر میں مصروف رہتا۔ اسی کیفیت کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بتایا، ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، اے عائشہ یاد رکھنا، آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا ذکر الہی تھی، ان کا چلنا بھی ذکر الہی تھا، ان کا کھانا بھی ذکر الہی تھا، ان کا بیٹھنا اور سونا بھی ذکر الہی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عمل ذکر الہی تھا، ان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی لمحہ ذکر الہی سے خالی نہیں تھا۔ اگر ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارتے ہیں، تو ہماری زندگی کا بھی ہر ایک لمحہ ذکر الہی ہو سکتا ہے، ہمارا چلنا بھی ذکر الہی ہو سکتا ہے، ہمارا کھانا بھی ذکر الہی ہو سکتا ہے، ہمارا بیٹھنا بھی ذکر الہی ہو سکتا ہے، ہمارا سونا بھی ذکر الہی ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ہر ایک لمحات کو گزار دیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ ذکر الہی ہوگا۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے
کہ اللہ احکم الحاکمین ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، ہم تو رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر عام لوگوں کی محفل میں کیا کرتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کرتا ہے اور انہیں گواہ بنا کر ہماری بخشش و مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث بخاری شریف میں ہے، جس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، یقیناً آپ اس کو سن کر جھوم اٹھیں گے۔ غور کیجیے، اللہ کے فضل و کرم پر ناز کیجیے اور ذاکرین میں سے ہو جائیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب وہ ذاکرین کی کسی جماعت کو پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف، یعنی وہ لوگ مل گئے جن کی ہم تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ پھر وہ فرشتے ذاکرین کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا حال بخوبی جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے اپنے ذاکر بندوں کی تعریف سننا پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک۔ اے میرے پروردگار، تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، ہل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ما رأوک، اے میرے مولا، اے میرے مالک، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیف لو رأونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ تیری عبادت کرتے، اور زیادہ تیری بزرگی بیان کرتے، اور زیادہ تیری تسبیح و تحمید کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فما یسألون، اے میرے فرشتوں، ذرا یہ تو بتاؤ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا، وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مولا، خدا کی قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو وہ اس کی بہت زیادہ حرص کرتے، اس کے بہت زیادہ طلبگار ہو جاتے، اور اس کی طرف ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، ذرا یہ تو بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، من النار، جہنم کی آگ سے وہ پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، اے میرے مولا، خدا کی قسم انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے مزید بھاگتے اور زیادہ جرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیشہدکم انی غفرت لہم، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، ان میں ایک شخص تھا جو تیرا ذکر نہیں کر رہا تھا، تیری بزرگی، تیری بڑائی بیان نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یشقی جلیسہم، کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرات محترم، یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو لوگ اللہ کے ذکر میں شب و روز کو گزار دیتے ہیں، اپنی زندگی کے لمحات کو فضول کاموں سے بچا کر ذکر الہی میں صرف کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے درمیان انہیں یاد کرتا ہے اور ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنا لیں۔ بس انہی چند لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اگر بولنے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔